میری عمر جب 20 سال ہو گئی تو میں بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کے سہانے سپنے دیکھا کرتی تھی، اور میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو زیادہ شادی کرنے والے مرد حضرات کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی شدید مخالفت کیا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے ظلم سمجھتی تھی۔ میرے بھائی میرا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن میرا دل کہاں لگتا۔ تو جی چاہتا ان کو چیخ چیخ کر بتاؤں مجھے شوہر چاہیے، مجھے شوہر چاہیے، لیکن پھر سوچتی لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح آسان تحریک کی وساطت سے ہر اعتبار سے کوشش ہو رہی ہے کوئی مرد کوئی عورت بے نکاح نہ رہے، نکاح میں رکاوٹ بننے والی ساری چیزوں کا سد باب کیا جائے۔ تو یہ گمنام بہن کا درد برا خط 2016 میں بھی ہمارے اس میگزین دعوت اللہ میں شائع ہوا، پھر اس کے بعد یہ دعوت اللہ رسالہ جو 15-16 سال سے الحمدللہ چھپ رہا ہے، اس میں 2016 میں بھی یہ خط شائع ہوا، پھر 2019 میں دوبارہ شائع ہوا۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ پڑھ کے میں سنا رہا ہوں تاکہ یعنی ہمیں احساس ہو کہ خواتین میں کیا عظیم جذبات ہوتے ہیں، اور نکاح کے اعتبار سے کیا ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ بظاہر میرے نام سے یہ خط لکھا گیا ہے، تو اس لیے آپ اس کے مطابق سن لیجئے۔ محترم و مکرم جناب مولانا عادل محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھ دفعہ سوچا یہ خط لکھوں یا نہ لکھوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میری باتیں بعض خواتین پسند نہ کریں، بلکہ شاید وہ مجھے پاگل سمجھیں، لیکن پھر بھی جو مجھے حق سچ لگا بقائم ہوش و حواس صحیح لکھ رہی ہوں۔ میری ان باتوں کو شاید وہ خواتین اچھی طرح سمجھ پائیں گی جو میری طرح کنواری گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو رہی ہیں۔ بہرحال میں اپنا مختصر قصہ لکھتی ہوں، شاید میرا یہ درد دل کسی بہن کی زندگی سنورنے کا ذریعہ بن جائے، اور مجھے اس کی برکت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ٹھکانہ مل جائے۔ میری عمر جب 20 سال ہو گئی تو میں بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کے سہانے سپنے دیکھا کرتی تھی، اور سہانے خیالات کی دنیا میں مگن رہتی کہ میرا ایسا شوہر ہوگا، ہم مل جل کر ایسے رہیں گے، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ان کی ایسی اچھی پرورش کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو زیادہ شادی کرنے والے مرد حضرات کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی شدید مخالفت کیا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے ظلم سمجھتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ فلا تظالموا وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہیں بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا، لہذا ظلم مت کرو۔ نعوذ باللہ اگر یہ دوسری شادی کرنا ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر اجازت دیتے ہمیں؟ میں اسے ظلم سمجھتی تھی۔ اگر مجھے کسی مرد کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی اتنی مخالفت کرتی کہ اس کو نانی یاد آ جاتی، اور میں اسے بے تحاشا بددعائیں دینے لگتی۔ اس سلسلے میں میری اپنی بھائیوں اور چچا سے بھی اکثر بحث رہتی، وہ مجھے زیادہ شادیوں کی اہمیت کے بارے میں بتاتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور موجودہ حالات کے اعتبار سے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آتی، بلکہ میں انہیں بھی چپ کروا دیتی۔ اسی طرح دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے چلے گئے، اور میری عمر 30 سال سے بھی تجاوز کر گئی، اور انتظار کرتے کرتے میرے سر پہ چاندی چمکنے لگی، لیکن میرے خوابوں کا شہزادہ نہ آیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ اور اس میں اس قسم کی خواتین جن کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ان کا آئیڈیل بہت اونچا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رشتے شروع میں آ رہے ہوتے ہیں ان کی ناقدری کرتی ہیں، اور مزید بہتر سے بہتر کی تلاش میں ان بیچاروں کا
اور ان بیچارے لڑکے والوں، ان کے لواحقین، ان کی مائیں بہنیں جو آتی ہیں، ان کا دل دکھاتی ہیں، اللہ پاک پھر ناراض ہو کر پھر رشتے آنے بند کروا دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے بندش کر دی، بھائی تو نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ اچھا جی، یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں، میری عمر 30 سال ہو گئی اور اب میں بے چین تھی، جی چاہتا گھر سے باہر نکل کر آوازیں لگاؤں کہ مجھے شوہر کی تلاش ہے، مجھے شوہر کی تلاش ہے۔ جوانی کی ابتدا سے لے کر اب تک میں نے نفس و شیطان کا کس طرح مقابلہ کیا، اس بےہودگی اور بے حیائی کے ماحول میں کیسے بچی رہی، اسے میں صرف اور صرف اللہ کا فضل اور والدین کی دعائیں سمجھتی ہوں۔ یہ تو بہت ہی شاذ و نادر ہیں ایسی خواتین جو شادی لیٹ ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ اور پاک دامن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں بیٹیوں کی عزت کی، ناموس کی، ان کی عفت کی حفاظت فرمائے۔ اگرچہ گھر والے، بھائی، بھابھی وغیرہ سب میری ضروریات کا خیال کرتے، ہر طرح کی میری دلجوئی کرتے، میرے ساتھ ہنستے کھیلتے، مجبوراً میں بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں شرکت کرتی، لیکن میری ہنسی کھوکھلی ہوتی تھی اور مجھے وہ حدیث یاد آتی تھی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بغیر شادی کی عورت ہو یا مرد مسکین ہوتے ہیں، اور واقعی میں نعمتوں بھرے گھر میں مسکین تھی۔ میرے بھائی میرا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن میرا دل کہاں لگتا۔ شوہر تو آخر شوہر ہوتا ہے۔ خوشی غمی کی تقریب میں رشتہ دار عزیز و قارب جمع ہوتے تو جی چاہتا ان کو چیخ چیخ کر بتاؤں مجھے شوہر چاہیے، مجھے شوہر چاہیے، لیکن پھر سوچتی لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسی بے شرم لڑکی ہے۔ بس خاموشی اور صبر کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جب میں اپنی ہمجولیوں سہیلیوں کے بارے میں سوچتی کہ وہ تو اپنے اپنے گھروں میں شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں، تو مجھے اپنی اس خلاف فطرت بے نکاحی زندگی پر شدید غصہ آتا۔ گھر کی محفلوں میں سب کے ساتھ مل کر ہنستی تو تھی، لیکن میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا اور مجھے اپنا جسم آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوتا۔ لڑکے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں اور اپنی شادی کی ضرورت کا احساس گھر والوں کو دلا سکتے ہیں، لیکن لڑکیاں اپنی فطری شرم و حیا میں ہی گھٹی اور دبی رہتی ہیں۔ اس خاتون نے جب خط لکھا، اور ممکن ہے یہ خط یعنی اس نے جب ہمارے ادارے میں چھپا اس سے کب کا لکھا ہو، پہلے کا، اور اس زمانے میں اس نے کوئی موبائل وغیرہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ممکن ہے یہ اس وقت جب کہ موبائل اور یہ رنگ برنگی چیزوں کا فتنہ وجود نہ ہوا ہو۔ اب تو یہ موبائل کے ذریعے جو ہر بچے بچی کے ہاتھ میں یہ خطرناک ترین چیز آ گئی، زہر سے بھی زیادہ خطرناک چیز آ گئی۔ اس کے ذریعے تو کتنی خطرناک راستوں پہ ہمارے بچے اور ہماری نسلوں کے چلنے کا شدید خطرہ ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک سارے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو تقوی کی برکت سے اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی اچھے اور عظیم رشتے عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کے لیے بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے درجات کا فیصلہ فرمائے، اور اللہ پاک اس قسم کی خواہش کو جنت میں اعلیٰ پیمانے پر ہمیشہ کے لیے پورا فرمائے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جس گناہ کو، جس قسم کی خواہش کو دنیا میں چھوٹے پیمانے پر تھوڑی دیر کے لیے قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی قسم کی خواہش کو جنت میں اعلیٰ پیمانے پر ہمیشہ کے لیے پورا فرماتے ہیں۔ دیکھنے کی خواہش ہے، رنگ برنگی چیزیں دیکھنے کی جی چاہت ہے، جی چاہتا ہے میں دیکھوں جی، لیکن یہ چیز دیکھنا منع ہے، تو اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے جی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے نگاہوں کو جھکا لیا اور وہ دیکھنے سے پرہیز کر لی۔ اللہ پاک آخرت میں، جنت میں دیکھنے کی خواہش اعلیٰ پیمانے پر پوری فرمائیں گے۔ جنت میں بڑی بڑی پیاری چیزیں دکھائیں گے جی، اللہ پاک جنت میں بڑی پیاری نعمتیں دکھائیں گے۔ اللہ پاک جنت میں حوریں دکھائیں گے، غلمان دکھائیں گے، اور اولیاء کرام کی دیدار کرائیں گے، انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت کروائیں گے، خود اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ ساری یہ دنیا کی رنگ برنگی بیکار چیزیں جن کو ہم دیکھ کر اور اتنی عظیم دولت سے محروم ہونے کا خطرہ مول لیتے ہیں،
یہ سب چیزیں بھول جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سننے کی خواہش ہے، تھوڑی دیر کے لیے سننے کی خواہش کو قربان کیا، اللہ پاک جنت میں سننے کی خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا فرمائیں گے۔ جنت میں جب ہوا چلتی ہے اور اس کے درختوں کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے اور کھڑکیاں آپس میں ٹکرائیں گی اور اس سے جو موسیقی پیدا ہوگی، ایسی پیاری موسیقی کبھی دنیا میں کسی انسان نے نہیں سنی۔ اور پھر اللہ پاک جنت میں حوروں کے نغمے سنوائیں گے، اور اللہ پاک جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام سے زبور سنوائیں گے، جنت میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک جب داؤد علیہ السلام سے زبور سنوائیں گے، جنتیوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی جنت والوں کیسا مزہ آیا؟ جنت والے عرض کریں گے یا اللہ بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ جنت میں جنت کی محفل ہو، پھر داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا دربار ہو، تو واقعی جنتی خوب مزہ لوٹیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں اس سے بھی اچھی آواز سناؤں؟ یا اللہ ضرور، کیوں نہیں، ضرور سنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ بٹھائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں۔ کیا خوب منظر ہوگا۔ آج کوئی خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں تو وہ کتنا خوش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سریلی رس گھولتی آواز سن لیں جی تو ساری زندگی اسی نشے میں مخمور رہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز خواب میں سنی۔ تو حقیقت میں جنت میں جب سنیں گے تو کیا لطف ہوگا جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز سننے کے لیے جنت میں دنیا کی ہر قسم کی سننے کی خواہش کو ہم ضرور قربان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے جنتیوں کیسا مزہ آیا؟ سب جنتی کہیں یا اللہ اتنا مزہ ہم نے تو کبھی نہیں چکھا، ایسی پیاری آواز کبھی نہیں سنی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بڑھ کر آواز سناؤں؟ یا اللہ اس سے پیاری کیا آواز ہوگی؟ تو پھر خود اللہ تعالیٰ سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے۔ کیا لطف آئے گا ہم سب کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کا دیدار بھی نصیب فرمائیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں اور یہ دولتیں عطا فرمائیں۔ جن گناہوں کی نحوست سے یہ محرومی ہوتی ہے ان دولتوں سے، اللہ پاک ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو بھائی بہنیں اس وقت یہ بات سن رہے دیکھ رہے، اگر ان سے پہلے غلطیاں ہو گئیں اور غلط نگاہ استعمال ہو گئی، اب بھی توبہ کر لیں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے، موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ابھی ہم سب دل و جان سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہم نے آج تک جو اپنی نگاہ کو غلط استعمال کیا، اپنے کانوں کو غلط استعمال کیا، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما کر جنت میں انشاءاللہ یہ ہر قسم کی لذت پوری فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح میاں بیوی ملنے کی خواہش ہے، مرد عورت کے ملنے کی خواہش ہے۔ اب اس خواہش کو پورا کرنے کے حرام راستے بھی ہیں اور حلال راستہ بھی ہے، نکاح والا راستہ اور یا باندی والا راستہ۔ جو باندیوں والا راستہ ہے وہ فی الحال موقوف ہے، نکاح والا راستہ باقی ہے۔ ایک نکاح، دو نکاح، تین نکاح، چار نکاح والا راستہ باقی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ نکاح والا راستہ باقی ہے، تو اس میں اس راستے کو اختیار کیا جائے، باقی تمام راستے چھوڑ دیے جائیں۔ جی تو چاہے گا ادھر ادھر بھی جانوروں کی طرح منہ ماریں، لیکن اس سے پرہیز کریں گے اور اس سے احتیاط کریں گے تو اللہ جل شانہ عم نوالہ جنت میں اعلیٰ پیمانے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خواہش کو بھی حدیث پاک میں آتا ہے کس طرح پورا فرمائیں گے، اس کی تفصیلات موجود ہیں حدیثوں میں۔ تو اس لیے احتیاط کریں، بہت ہی احتیاط کریں، خاص طور پہ اس موبائل میں گھسنے والے، اس موبائل کو استعمال کرنے والے بچے بچیاں بہت ہی زیادہ احتیاط کریں۔ یہ تو شیطان کا جال سمجھیں، اس میں بڑی بڑی خطرناک چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، بڑی بڑی خطرناک چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ جو ہی ایسی کوئی خطرناک چیز سامنے آئے فوراً اس کو ایک طرف کر دیں، فوراً نگاہ کو بند کر لیں، فوراً اس میں احتیاط کریں، تاکہ اللہ پاک اس تقوی کی برکت سے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی اس قسم کی لذتوں سے محروم نہ فرما دے اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ لذتوں سے محرومی کا خطرہ، اور اس خطرے کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا یہ چھوٹی بات ہے، بلکہ بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خطرہ ہو
کہ اللہ میرا خالق اور مالک اور میرا رازق، میرا رب، میرا محسن منعم، اللہ میرے سے ناراض ہو جائیں، بہت بڑی غیر مناسب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہم انشاءاللہ بچیں گے۔ تو آگے کیا فرماتی ہیں محترمہ؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے میرے بڑے بھائی کی شادی ایک عالمہ لڑکی سے ہو گئی جو ماشاءاللہ دینی دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ تقوی، پاکیزگی اور دیگر صفات حسنہ سے متصف تھی۔ انہوں نے اسی شرط پر بھائی کا رشتہ قبول کیا تھا کہ گھر میں مدرسۃ البنات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو بھائی جو دینی جذبے سے پہلے ہی سرشار تھے، جماعت کے ساتھ وقت لگا کے اس جذبے میں پہلے ہی بھرے ہوئے تھے، انہوں نے بخوشی یہ شرط منظور کی اور شادی کے چند دن بعد ہی مدرسۃ البنات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ میں بھی BA کے بعد فارغ تھی، میں نے بھی اپنی پیاری بھابھی کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر سب سے پہلے داخلہ لے لیا۔ ان کی ترغیبی باتیں سن کر میرا کچھ دھیان بٹا، تسلی ہوئی۔ مدرسے کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مصنون دعائیں اور اذکار بھی بتلائے جن کے پڑھنے سے دل کو کافی سکون محسوس ہوا۔ وہ تو میرے لیے کوئی رحمت کا فرشتہ ہی ثابت ہوئیں، اگر وہ نہ ہوتی تو نہ جانے میں کن گناہوں کی دلدل میں دھنس چکی ہوتی یا خودکشی کی حرام موت مر کر جہنم کی کسی وادی میں دردناک عذاب سہ رہی ہوتی۔